صاحب مجھے سمجھ آ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب. اب پرابلم یہاں نہیں ہے کہ کیا ریٹروسپیکٹیو جو ہے وہ قانون سازی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بات پر ڈٹے رہنے کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اگلا قدم آئے گا, پارلیمنٹ بھی کچھ کرے گی, حکومت بھی کچھ کرے گی, اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. کیا کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں وہ ادارہ جس نے لیجسلیشن کرنی ہے, جس کا رائٹ ہے لیجسلیشن کرنے کا, اس کا رائٹ اگر سپریم کورٹ روک دے, اور سپریم کورٹ کا رائٹ ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے قوانین کو اور کانسٹیٹیوشن کو, پارلیمنٹ اس کو روک دے, تو ملک چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا. جبھی تو یہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو ختم کر رہے تھے, اپنی مرضی کی ایک عدالت بنا رہے تھے, ختم کر رہے تھے ہمارے پورے کورٹس کو, ہائی کورٹس وغیرہ کو ختم کر رہے تھے, ریڈنڈنٹ کر رہے تھے. مطلب سپریم کورٹ ختم ہو جاتا اور یہ ہائی کورٹس بھی ختم ہو جاتے. ریٹ جوریسڈکشن جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایک اپنی مرضی کا ایک کوڈ بنا رہے تھے, جس میں پہلا چیف جسٹس جو بننا تھا اس کورٹ کا, وہ پرائم منسٹر نامینیٹ کریں گے. مطلب اس میں کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا, وہ پرائم منسٹر پہلے چیف جسٹس کو کریں گے. دیکھیے یہ جو باتیں ابھی میں نے سنی کورٹ میلافائڈ, کہ پارلیمان کا کیا ہے. پارلیمان ٹھیک ہے آئین بنا سکتی ہے, آئین کی ترمیم کر سکتی ہے, آئین تو بن گیا ہے, آئین کی ترمیم کر سکتی ہے, قانون سازی کر سکتی ہے, لیکن انٹرپریٹ کرنے کا صرف اور صرف حق آئین جو ہے, آئین پاک جو اس وقت لاگو ہے ہمارے یہاں, وہ کورٹ کو دیتی ہے. آپ نے کہہ دیا ری رائٹ کر دیا, یہ کر دیا, آپ کریں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس پارلیمان نے کیسے قوانین انہوں نے کیا اس میں آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 270A ہر مارشل لاء کے جو آرڈرز تھے اور لاز تھے ان کو سب کو اپروو کیا ضرورت عدالت کی طرف سے بھی آیا, ضرورت پارلیمنٹ نے اپروو کیا, پارلیمنٹ کی طرف سے بھی آیا. دونوں ادھر شریک جرم تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 50 سال وغیرہ 70 سال پہلے کیا ہوا, ابھی بھی ہم 139 نمبر پہ بیٹھے ہیں زبیری صاحب. پارلیمنٹ بھی نہیں اچھی, اگر ہمارا جسٹس سسٹم بھی نہیں اچھا, تو پھر ویئر ڈو وی لک ایٹ پارلیمان. دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑی بات ہے پارلیمان مکمل ہی نہیں ہے. پارلیمان ایک آرڈر ہو گیا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ملنی ہے. آج اٹھا کے آپ نے کہہ دیا سنی اتحاد کونسل کی. آپ کورٹ کی بات ماننے کے آپ مجاز نہیں ہے. مطلب کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب کے الیکشن کمیشن کو, جس کو پابند کیا ہے, اور یہ بائی دا وے یہ کلیریفیکیشن دینی تھی, نہ اس کی کاز لسٹ ہونی تھی, نہ سنوائی ہونی تھی. یہ ایک آرڈر دونوں کا چیمبر میں ہمیں دیا جائے گا اور ہم اس کا جواب آپ کو دے دیں گے. زبیر صاحب ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ رہی, راجہ صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے, یہ مطلب دونوں سائڈ سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آ رہی ہے. آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں, کہ جو شارٹ آرڈر ہوتا ہے, یہ 17 ججز کا فیصلہ ملٹری کورٹس والے کیس میں. شارٹ آرڈر کا جو آرڈر ہوتا ہے دیٹ از آرڈر آف دی کورٹ, باقی اس کی ریزننگ ہوتی ہے. ریزننگ از ناٹ دی ججمنٹ آف دا کورٹ. تو یہ کہنا کہ ججمنٹ کے بغیر اس آرڈر کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. 17 ججز کا فیصلہ ہے, آپ دیکھ لیں 2015 سپریم کورٹ 401 پہ, یہ ملٹری جس میں جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے وہ مائنورٹی تھے, ہم لوگ بھی وکیل تھے. اس میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے تو 21ویں ترمیم کو اڑا دیا تھا کہ یہ پارلیمان کر ہی نہیں سکتی 21ویں ترمیم, کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ترمیم کر سکتے, لیکن آپ بیسک سٹرکچر چینج نہیں کر سکتے آئین کا. جو اب ہو رہا ہے, جو کرنے جا رہے ہیں, ترمیم کر کے کوٹی کو ختم کر رہے ہیں. آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہے 73 کا, امینڈمنٹ کر کے آپ اس کو ڈسٹروائے تھوڑی کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو, کہ جو آپ مادر پدر آزاد ہیں, جو ہم چاہیں ہم کریں گے, کیونکہ ہمیں پیچھے سے بیکنگ ہے. چلیں اچھا, مجھے راجہ صاحب ایشو ہے کہ آپ الیکٹ صحیح ہوئے یا نہیں. راجہ صاحب یہاں عدالت نے ایک سوال پوچھا ہے, یہی ٹیکس والے کیس میں. وہ سوال ہے, مستقبل میں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا ماضی پہ کیسے اطلاق ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا. جی, ایک بات تو یہ ہے کہ ماضی پہ اطلاق ہو سکتا ہے اگر ایکسپریسلی آپ جو آرڈیننس جاری کر رہے ہیں, یا جو ایکٹ بنا رہے ہیں, یا جس طرح کی بھی قانون سازی کرتے ہیں, اس میں یہ پرووائڈڈ ہو کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا, تو پھر اس کا ماضی پہ اطلاق ہوتا ہے. میں آتا ہوں اسپیکر کے اوپر کوئی ایمبارگو ہے راجہ صاحب؟ کوئی اس کے اوپر ایمبارگو نہیں ہے, کوئی رکاوٹ, نہ تو کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایمبارگو ہے. پارلیمنٹ آپ دیکھ لیں آرٹیکل 142, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی طرح کی بھی قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمنٹ, یہ اس کا اختیار ہے. اور کورٹس نے بھی بار بار یہ کہا کہ اگر یہ پرووائڈڈ ہو, اس کے اندر جو لا بنایا گیا ہے کہ وہ اس کا جو اطلاق ہے وہ مؤثر بہ ماضی ہوگا یا مؤثر بہ مستقبل ہوگا, اگر مؤثر بہ ماضی اس پہ لکھ دیا گیا تو پھر وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا, اس کا ماضی پہ اس کا اطلاق ہوگا. میں آتا ہوں اسپیکر کے لیٹر کی طرف. اسپیکر نے کیا غلطی کر لی؟ اسپیکر نے یہی کہا نا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن ایکٹ 2017 اکتوبر میں جو نافذ العمل ہوا,
اس کی سیکشن 104A اور 66 کو امینڈ کیا گیا. اب انہیں واضح کیا گیا یہ چیزیں پہلے سے بھی قدرے موجود تھیں. واضح کیا گیا کہ ایک انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ جو ممبر ہے وہ ود ان اسپیسیفک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف جا سکتا ہے, اس کے بعد نہیں جا سکتا. وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے, ایفیڈیوٹ دے سکتا ہے. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے نہیں, لیکن اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے نا کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بیسیکلی انٹائز کر رہے ہیں ای سی پی کو عدالت کے فیصلے کے اگینسٹ جانے سے. میری بات مکمل ہو جائے تو میں پھر آپ کا سوال کا جواب اسی میں آ جائے گا. جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایفیڈیوٹ دے دیا آپ نے ایک پارٹی کو, آپ نے جوائن کر لیا, تو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کی ایفیڈیوٹ کی وائلیشن میں آپ سوئچ کر کے دوسری پارٹی جوائن کر لیں. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. آپ نے 15 دن کیسے دے دیے؟ آرڈر وہی انیکا یہ یاد رکھیے وہی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے which is constitutional, which is legal. Order should not be obeyed. So it goes two ways. Unconstitutional. Which it goes two ways. Derogation of the Constitution of Pakistan. فیصلہ بھی وہی آ سکتا ہے جو آئین کے دائرہ کار میں ہو, اور قانون سازی بھی وہی آ سکتی ہے جو آئین کے مطابق ہو. زبیری صاحب ٹھیک کہتے ہیں, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں راج صاحب واپس. زبیری صاحب آپ بھی مجھے ذرا کلیریفائی کر دیجئے گا کہ کیا کسی طریقے سے کوئی کسی قسم کا بیریئر ہے کہ یہ قانون, اور مجھے پلیز ریفر کریے گا کوئی قانون ہو اگر اس حوالے سے, یا کوئی امبارگو ہو آئین کے اندر یا کسی قانون کے اندر, کہ یہ والا قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹ میں لگ سکتا ہے, بن سکتا ہے, اور یہ والا قانون ریٹروسپیکٹ میں نہیں بن سکتا, جس طرح ابھی منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے. نہیں بالکل, دیکھیں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو ویسٹڈ رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کسی کا, وہ واپس نہیں لیا جا سکتا ریٹروسپیکٹیو قانون سے. یہ ہے, اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا ویلیڈیشن کی ہو رہی ہے, دیکھیں اگر جیسے کچھ ٹیکس کے اندر جیسے آپ اگزامپل دے رہی ہیں, اگر کورٹ ڈکلیئر کرے یہ ٹیکس جو ہے, یہ ٹیکس کی جو شک آپ نے انٹروڈیوس کی ہے یہ آئین کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو ڈکلیئر. لیکن پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ وہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ آئین سے متصادم ہے, تو اس کو آپ وہ صحیح کر لے جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا, پھر اس پر لیجسلیشن دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ویلیڈیشن, یہ پارلیمان کا اختیار ہے اور بالکل وہ کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے جو انہوں نے کوشش کی اس میں یہ جو قانون سازی کر کے اس کو ریٹروسپیکٹیو. ہاں, ہمارے بنیادی حقوق میں آرٹیکل 12 کا آپ نے اگزامپل دیا, آپ کوئی جیسے آج ایک جرم ہوتا ہے اس کی سزا 2 سال ہے, آپ کوئی آگے قانون بنا کے اس جرم کی سزا یہ نہیں کہہ سکتے اگر جرم ہو چکا ہوتا ہے کہ جی اب وہ جو جرم ہوا ہے اس کی سزا اب 10 سال ہوگی. یہ ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ آرٹیکل 12 آپ کو صاف طور پر بالکل ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن ہوتی ہے. کوئی قانون ہے جو منع کر سکتا ہے پارلیمنٹ کو کہ اس پہ آپ ریٹروسپیکٹیو کام نہیں کر سکتے؟ صرف آئین کے اندر ہے کہ آئین, دیکھیں ایک آپ سوچ لیں کوئی قانون اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ منع نہیں کر سکتا, وہ دیکھنا ہوتا ہے. پارلیمنٹ کر سکتی ہے بالکل ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن کر سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس کو ریورس کر دے. اب آپ نے یہ فرما رہے تھے, ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ جی وہ آرٹیکل 51 میں انہوں نے ایڈ کر دیا. جو بھی انہوں نے کیا آپ اس سے ناخوش ہیں, آپ نے ریویو داخل کیا, وہ ریویو لگے گا اس پہ آپ چلا لیں, اس کو کر لیں, لیکن ریویو کا بھی اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. سپریم کورٹ جب فیصلہ کر دی, اس نے کوئی چیز انٹرپریٹ کر دی تو وہ اس کے بعد چیزیں مت ہو جاتی ہیں. میرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ ناخوش. تھینک یو ویری مچ راج صاحب, وقت ختم ہو گیا ہے, ادروائز آئی وڈ ہیو کنٹینیوڈ ود دی ڈسکشن. راجہ خالد صاحب 1 منٹ نہیں ہے, 20 سیکنڈ اگر آپ کے اندر آپ کر سکتے. سپریم کورٹ کی جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے نا, اس نے لوٹاکریسی کی ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا کہ آپ ایک پارٹی جوائن کر کے دوسری پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. اس نے حلف سے روگردانی سکھائی. 12 لوگوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ نے ان سے ان کو ڈکلیئر کر دیا. راجہ خالد